السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو سجاد انفو اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست سجاد علی رند۔ جو بھی نئے دوست ہیں ان دوستوں کو گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آئیے اور جانتے ہیں موسم کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، موسمیاتی تبدیلی سے جڑا ہوا ایک اور انگیز واقعہ۔ ہم کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی نے دنیا کی موسم کو کس طرح متاثر کیا ہے اور کیسے انتہائی سنگین موسمی حالات عام سے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے چند سالوں سے بحیرہ عرب کا رویہ بھی انتہائی ہرجانہ رہا ہے، جس کے باعث سمندری طوفان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم مونسون کے موسم میں سمندری طوفان دیکھیں گے، جب سائیکلون جینسس غیر معمولی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگست کے مہینے میں ایک نئی رقم تاریخ ہونے جا رہی ہے۔ بحیرہ عرب میں متوقع سمندری طوفان، جس کا نام رکھا گیا ہے اسنا، تازہ ترین صورتحال کے مطابق ڈیپ ڈپریشن، جو پچھلے 3 دنوں سے ریجز کے اثر میں ہے اور گجرات اور سندھ کی ساحلی سرحدوں پر کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور موجود ہے، مزید شدت اختیار کرتے ہوئے زمین پر ہی تقریباً ایک سمندری طوفان کے طرز کی شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے برقرار ہوا کی رفتار 64 کلومیٹر فی گھنٹہ اور مرکزی دباؤ 989 ملی بار ہے، جو کہ کیٹیگری 1 سمندری طوفان کے برابر ہے۔ لیکن یہ ابھی خشکی پر ہے، اس کے لیے اسے سمندری طوفان نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن اگلے 16 گھنٹوں میں یہ مغرب یا جنوب مغرب کی طرف حرکت کرے گا اور شمال مشرق بحیرہ عرب میں داخل ہوگا۔ وہاں یہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں سازگار حالات جیسے کم سے کم ہوا کا شیئر تقریباً 15 سے 20 ناٹ گرم، سمندری سطح کے درجہ حرارت تقریباً 29 سے 30 ڈگری اور اوپر کی سطح پر پھیلاؤ ڈیورجنس موجود ہے، جس کے سبب 75% امکانات ہیں کہ یہ کیٹیگری 1 سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس کو سائیکلون اسنا کا نام دیا گیا ہے۔ مونسون میں سمندری طوفان اس سے قبل کب بنا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ کو کھنگالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حیرت انگیز واقعے پچھلے بار یہ 1961 اور 1964 اور عارضی طور پر 2022 میں ہوا تھا، جب مونسون ہوا کا شدید کم دباؤ بحیرہ عرب میں جانے کے بعد سمندری طوفان میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 2021 ستمبر کے اختتام میں خلیج بنگال میں سمندری طوفان گلاب تشکیل پایا تھا، جو بعد از کمزور ہو کے بھارت میں داخل ہوا اور گجرات سے بحیرہ عرب میں داخل ہونے کے ایک بار پھر شدت اختیار کرتے ہوئے ہمارے طوفان شاہین میں تبدیل ہو گیا تھا اور عمان جا کے ٹکرایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کی اگلے 48 گھنٹوں کی پیش گوئی۔ یہ طوفان کراچی کے لیے براہ راست کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کا مرکزی حصہ کراچی کے 150 کلومیٹر جنوب میں کیٹھی بندر کے قریب آج دوپہر یا شام تک گزر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں آج صبح یا دوپہر سے ہواؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جن کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو سکتی ہے، جبکہ جمعے کی شام یا رات میں ہواؤں کی تیز جھکڑ چل سکتی ہے، جن کی رفتار 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور مشرق یا شمال مشرق رہے گی۔ لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور درختوں اور سائن بورڈوں کے نیچے بلا ضروری کھڑے ہونے سے گریز کریں۔ اس دوران کراچی کے ساحلی علاقوں میں سمندری لہریں کچھ اونچی ہو سکتی ہیں، جس میں لہذا ماہی گیروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں تک گہرے پانی میں نہ جائیں، اور عوام الناس بھی درخواست ہے کہ گہرے پانی میں جانے سے گریز کریں۔ یاد رہے، کراچی میں متوقع سمندری طوفان اسنا کے زیر اثر اگلے 36 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید قسم کی طوفانی بارشیں یا بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری پلیٹ فارم پر پہلے ایسا بتایا گیا تھا۔ لیکن وقفے سے کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش ضروری ہو سکتی ہے، جس میں بالخصوص شہر کے جنوبی اور مغربی علاقے شامل ہیں۔ اس دوران شہر کے کچھ مقامات پر مختصر دورانیہ کی موسلادھار بارش کا بھی امکان موجود رہے گا۔ بارش کے اوقات کار اسپیل ناؤ کاسٹ کے ذریعے آگاہی میں لائی جائے۔